زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان ہر شے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ تب کچھ لوگ دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ صحیح راستے کبھی بھی آسان نہیں ہوتے، آسانیاں تو ہمیشہ غلط راستوں میں ہوتی ہیں۔ شیطان ہمیں وہاں سب دکھاتا ہے جو ہم آئیڈیل امیجن کرتے اور ہوتا وہ حقیقت میں امیجنری ہے، سراسر دھوکہ۔ اللہ پر توکل کریں اور صحیح راستہ چنیں۔ شروع میں مشکل ہوگی، اس کے بعد سب خود بخود آسان ہوتا جائے گا، کیونکہ میرے رب کا وعدہ ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں، لیکن وہ زندہ رہے، اور کچھ لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تاکہ انہیں غلام بنا لیں، لیکن وہ مصر کے بادشاہ بن گئے۔ تو تم مطمئن رہو کہ کیونکہ اللہ کا فیصلہ سب پر غالب ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم سفر وہی اچھا ہے جو دین اور دنیا دونوں سنوار دے۔ پڑھنے والے کے 1,00,000 گناہ معاف، والدین کے 24,000 گناہ معاف۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو شخص جمعہ کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ واستغفر اللہ پڑھے گا تو خود اس کے 1,00,000 گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ اپنے ان بندوں سے بہت محبت کرتا ہے جو کثرت سے استغفار کرتے ہیں۔ آئیے ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتی ہوں جو میرا رب ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ زندگی میں غموں اور مشکلوں میں مضبوط رہنے کے لیے نماز دی گئی ہے، اس کو چھوڑ کر کہاں سکون کی تلاش کرتے ہیں۔ آئیں آج سے فرض نماز کی پابندی کریں، ارادہ اور ہمت کرنا ہمارا کام ہے۔ کسی بھی مسئلے کی صورت میں اپنی نمازوں سے حل نکالیے، وقت پر ادا کیجیے اور توجہ سے پڑھ کر سچے دل سے استغفار کیجیے اور اللہ سے مانگیے، انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ نیکیوں میں زیادتی، رجب میں ایک نیکی کے بدلے 70 اور شعبان المعظم میں ایک نیکی کے بدلے 700 اور رمضان المبارک میں ایک نیکی کے بدلے 1000، اور یہ نیکیوں کا زیادہ ہونا خاص طور پر اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ زندگی ختم ہونے سے پہلے قرآن ترجمے سے ایک بار لازمی پڑھ لیں کہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے مسلم گھرانے میں کیوں اور کس لیے پیدا کیا۔ مسلمان گھر میں پیدا ہونا آپ کی نہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ مائیں متوجہ ہوں، بچے بیمار ہو جائیں تو ماؤں کی کیسے جان نکل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بچوں کو کچھ نہ ہو، لیکن یہ کیا، آخرت میں جو کہ جزا اور سزا کا دن ہے، کوئی تیاری ہی نہیں ہے کہ جہنم کی آگ سے بھی خود کو اور گھر والوں کو بچانا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ صرف بچوں کو دنیا 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 ہی دے رہے ہیں، بچوں کو آگ کے پاس نہیں جانے دیتے کہ بیٹا ہاتھ جل جائے گا، لیکن آخرت کی آگ سے بچانے کا کوئی اہتمام نہیں کر رہے۔ بچائیے خود کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہیں۔ انہیں خود کتنا ہی برا لگے، انہیں ہر ناجائز کام سے روکیں کہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ جوانی میں ہر قدم پھونک پھونک کے رکھیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ لکھیں آپ لیکن آپ کا لکھا ہوا آپ کی اولاد پڑھے۔ اپنی آنے والی اولاد کے مستقبل کی خاطر خود کو اللہ کی مدد سے دنیا کے فتنوں سے بچائیں۔ نیکی کبھی نہیں مرتی، اس کا بیج بویا جاتا ہے، پھر یہ بیج پھلتا پھولتا ہے، قدآور درخت بن جاتا ہے جس کی چھاؤں کا سکھ آنے والی نسلیں لیتی ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ کی مخلوق کو آپ آسانی دے رہے ہیں، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سوچ، فکر، رزق، عمل اور علم میں آسودگی عطا نہ کرے۔ اللہ پاک کے لیے محنت کریں، وقت لگائیں، فرائض کی پابندی کریں، کبیرہ گناہوں سے خود کو بچائیں، صبح شام استغفار کریں۔ اللہ پاک ایسے بندے کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کے تمام دنیاوی معاملات آسان کر دیتا ہے۔ قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے بہت سے لوگوں سے جو کل سے نماز شروع کرنے والے تھے۔ نماز پڑھیے اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے۔ والدین کو تاج پہنایا جائے گا، جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس کے مطابق عمل کیا تو روز قیامت اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی تمہارے دنیا کے گھروں میں چمکنے والے سورج کی روشنی سے زیادہ اچھی ہوگی۔ تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے اس کے مطابق عمل کیا ہو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہم السلام اور اپنے صالح لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے۔ خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، بے شک میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔
اللہ نے انسان کے لیے زبان ایک اور کان دو بنائے ہیں تاکہ بولے کم اور سنے زیادہ، ایک چپ 100 سکھ۔